اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سننے دیکھنے والوں کو میرا سلام قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو تندرست اور شفا عاجلہ عطا کرے۔ جو گھر میں ہیں، جو بیچارے اسپتالوں میں ہیں، سب کو اللہ تندرستی شفا کاملہ عاجلہ عطا کرے۔ آج کی اہم نیوز ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیا والے ایسے غلط خبریں پھیلا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے جو چھٹی 1 دسمبر سے اور چھٹی اور اقامہ جو بڑھانے کا اعلان کیا ہے، اس کے ساتھ اگلے دن ہی انہوں نے جو 7 ملکوں افریقن کو پابندی لگائی تھی، اس کے مطابق غلط خبریں دی جا رہی ہیں، اس کی بھی تفصیل بتائیں گے۔ عمرہ کے متعلق کچھ بھی اپڈیٹ ہے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں اس کے پہلی خبر، جو ساؤتھ افریقہ کے افریقن ممالک پہ پابندی لگی سعودی عرب نے، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ اس بات کو لے کے خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ جی ہمارے ملک میں پابندی لگ رہی ہے۔ کچھ آج نیوز سارا دن یہ چلتی رہی کچھ چینل نے کہ جی کچھ پابندیاں، کچھ خبریں اور کچھ یہ کچھ وہ کر کے ایسے کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ تو میں سب کو اطلاع دینا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ سعودی عرب نے کل وضاحت کی ہے کہ ہم نے افریقن 7 ملکوں کو پابندی لگائی ہے، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، اور ہم جن ملکوں کے لیے پابندی تھی ان کی پابندی اٹھا لی ہے، اور اس طریقے سے پاکستان، انڈیا، مصر وغیرہ جن ملکوں میں پابندی اٹھائی ہے، 7 ملکوں میں، انڈونیشیا ہے اور بھی ملک ہیں، تو ان کے اوپر ہم پابندی نہیں لگا رہے۔ اس کی وضاحت کی ہے سعودی عرب نے کہ کرونا کے مسائل ہمارے ہاں نہیں ہیں، اور پھر افریقہ نے بھی کل کی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ افریقہ نے بھی کہا کہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ غلط خبروں کی طرف دھیان نہ دیں۔ یہ نہ تو ہمارے خیر خواہ ہیں، نہ ملک کے خیر خواہ ہیں۔ یہ صرف اپنی ویوز بڑھانے کے لیے جھوٹی خبریں چلاتے ہیں۔ پہلے کہتے رہے جی، میڈیا کہتا رہا کہ پچھلے 1 مہینے سے آج کھل رہا ہے، کل کھل رہا ہے، رات کھل گیا، صبح کھل گیا، کاکا نے یہ کہہ دیا، وہ کر دیا۔ جب کھل گئی خبریں، اب اس کو بند کرانے کے چکر میں جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کر کے صرف خبر اور ویوز بڑھانے کے لیے۔ تو میری التجا ہے کہ سب کوئی بھی پریشان نہ ہوں۔ کل سے انشاءاللہ فلائٹیں بھی کھلی ہوئی ہیں اور کوئی بھی مسائل نہیں ہے۔ رہی سوال کہ اب جو کنفیوژن پائی جا رہی ہے، کل جب آج رات 1 بجے سے فلائٹیں جو مکمل شیڈول ہے بحال ہو جائے گا، تو کل صبح دیکھیے گا PIA بھی اپنے ٹکٹ کا اعلان آج رات کر دے گی، سعودی ایئرلائن بھی کر دے گی، باقی تمام ایئرلائنیں بھی کر دیں گی۔ میں پھر وضاحت کر دوں کہ جو آدمی ٹکٹ PIA کا خریدے گا، سعودی PIA جو ہے وہ اپنے کرنٹین کے ریٹ بتائے گی، تو جہاں سے ٹکٹ آپ لیں گے کرنٹین کا بھی وہی بتائیں گے، کرنٹین کا پیکج بھی وہیں سے لیجیے گا۔ PIA کا ٹکٹ ہے تو PIA والے کرنٹین لے لیجیے، اور اگر سعودیہ کا ٹکٹ خریدتے ہو تو پھر سعودیہ کا کرنٹین لے لیجیے۔ فرق صرف تھوڑا بہت ہوگا۔ تو یہ وضاحت کرنی۔ دوسرا عمرے کے لیے نہیں، دوسری ایک وضاحت کرنی تھی جو رات سعودی ایئرلائن نے، کل سعودی عرب نے ایک نیا کرنٹین کے متعلق اعلان کیا ہے کہ جو آدمی کرنٹین انسٹیٹیوشن کے مطابق ہوٹل میں رہے گا، اس کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کو ملنے جائے گا۔ اگر اس کی خلاف ورزی پائی گئی تو آدمی کو 1 لاکھ ریال سے 2 لاکھ اور 2 سال، 1 سال سے لے کے 2 سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یکدم بھی دونوں چیزیں ہو سکتی ہے، اور ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی یہ تمام ذرا پلے باندھ لیں کہ جو آدمی بھی جائے گا کرنٹین میں، ایک تو پرائیویٹ کوئی کرنٹین نہیں ہے، جو ایئر لائن ہوٹل طے کر دیے ہیں حکومت سعودیہ نے اسی میں کرنٹین ہوگا۔ دوسرا، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ہی ملنے کی کوشش کریں۔ ہوٹل کے اندر رہنا ہے، اور ہوٹل سے باہر بھی نہیں جانا، اور کسی سے ملنا بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی کو بلانا ہے، نہ کسی کو آنے دینا ہے۔ تو یہ بات واضح پلے باندھ لیں، ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا، ڈپورٹ بھی ہو جاؤ گے، 1 لاکھ ریال تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آدمیوں کو خبر بھی نہیں ہوتی اور یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی 5 دن کو بڑا نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات عمرے والوں کے لیے سعودی حکومت نے کہی ہے کہ جن کے ویکسین امریکن، فائزر وغیرہ، موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن، جس نے بھی ویکسین ڈوز لگائی ہوئے، ان کا عمرے والوں کو ابھی تک اجازت شروع نہیں ہوئی۔ یہ بھی میں وضاحت کر دوں، ٹریول ایجنٹ بات جھوٹ بول رہے ہیں، پاسپورٹ پیسے پکڑ رہے ہیں، جی عمرہ شروع ہو گیا، یہ ہو گیا۔
ابھی تک عمرے کے جو قاعدے و ضوابط ہیں وہ حکومت سعودیہ طے کر رہی ہے، اور اس کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ عمرے والوں کو کوئی کرنٹین نہیں ہوگا، شرط ہے کہ بھی امریکن ویکسین لگائی ہوئی، اور اگر کسی نے اور ویکسین لگائی ہوئی ہوگی تو اس کا صرف 3 دن کا کرنٹین ہوگا، اور وہ 3 دن کا کرنٹین بھی اتنا سخت نہیں ہوگا، نرم ہوگا۔ وہ بھی عمرے والوں کے ساتھ جو عمرے والے جب ٹکٹ اور پاسپورٹ دیں گے اس سے پہلے انشورنس اور عمرے کے قاعدے و قوانین کل تک امید ہے کہ حکومت سعودیہ اعلان کر دے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے، ایک اور سعودیہ نے اچھی اطلاع دی ہے کہ مثال کے طور کسی آدمی نے ایک ویکسین سعودی عرب میں لگائی ہے اور پھر یہاں آ گیا اور وہ کرنٹین میں پھنس گیا، کرونا میں پھنس گیا، اب وہ جائے گا تو اس کو 5 دن کرنٹین نہیں کرنا پڑے گا، صرف 3 دن کرنا پڑے گا۔ یہ بھی حکومت سعودیہ نے ایک اور سہولت دی ہے۔ تو ہم تو بھئی سہولتیں دینے کی بات کر رہے ہیں، اور جو سعودی عرب سچ بات کرتے ہیں ہم وہ بتا رہے ہیں، لہٰذا سب حضرات کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عمرہ بھی عنقریب کھلنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، اور کل سے لوگ جانا بھی شروع ہو جائیں گے، تو کوئی پریشانی والا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ خیر و عافیت کرے، اور جانے والوں کو اللہ خیریت سے لے جائے، اور جو حضرات یہاں پہ ان کو اللہ خیر و عافیت کے ساتھ کرنٹین کے ساتھ اپنے روزگار پہ پہنچا دے۔ ہماری دعا ہے نئے چینل پہ آنے والوں کو سبسکرائب کر دیں، اور جو پرانے ہیں وہ لائک اور کمنٹ کر دیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔